وزیر اعظم کی ہدایت، SIFC نے ریگولیٹری اصلاحات تیز کر دی، کاروباری سرگرمیوں میں آسانی، غیر ضروری قواعد اور کاغذی کارروائی ختم کرنے کا عمل شروع، لائسنسنگ کا عمل آسان، کاروبار شروع کرنے میں رکاوٹیں دور کرنے پر توجہ، ریگولیٹری اصلاحات سے کاروباری اداروں کے انتظامی بوجھ کم ہونے کی توقع، قواعد و ضوابط آسان اور شفاف بنانے کے لیے اداروں میں مؤثر رابطہ کاری جاری۔ نائب وزیر اعظم محمد سعید اسحاق ڈار 24 سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ نے اہم ملاقات متوقع، اسحاق ڈار کی برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ MT آنر 25 کے پاکستانی عملے کی رہائی کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ نائب وزیر اعظم کامن ویلتھ کی سیکرٹری جنرل شیرلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار برطانوی اراکین پارلیمنٹ اور برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری کے نمائندوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ فیتنال ہندوستان کے دہشت گردوں سے اہل خانہ کی لا تعلقی کا سلسلہ جاری، تربت کے رہائشی نذر محمد کا اپنی بیٹی سے لا تعلقی کا اعلان، کہا میری بیٹی لائبہ نذر 8 جولائی کو گھر سے نکلی تھی جس کے بعد اس سے رابطہ منقطع ہے۔ لائبہ نذر کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے ہمیں معلوم نہیں۔ لائبہ نذر غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے تو خاندان کا کوئی تعلق نہیں۔ 23 اگست یوم نیلا بٹ، تحریک آزادی کشمیر کا ہم سنگ میر۔ 1947 میں نیلا بٹ سے ڈوگرا ظلم کے خلاف مزاحمت کا آغاز ہوا۔ سردار محمد عبدالقیوم خان نے 23 برس کی عمر میں مزاحمت کا علم بلند کیا۔ نیلا بٹ سے ریاست کے پاکستان سے اہلکات کا مطالبہ کیا گیا۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار محمد عبدالقیوم خان کے مطابق نیلا بٹ پر ڈوگرا فوج کے حملے کے دوران کشمیریوں نے بہادری سے مقابلہ کیا جس میں متعدد افراد شہید ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرولیم لیوی کے معاملے پر 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ لاہور میں حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنا ہوگی، دھرنا مطالبات پر عملی پیش رفت کے بغیر ختم نہیں ہوگا، آٹا اور چینی مافیا کی موجودگی میں ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کی حماقتوں نے دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا خواہاں بنا دیا، ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی کا بیان، کہا پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ ٹرمپ ایک بے وقوف انسان ہے۔ ٹرمپ نے جوہری سلامتی کے بجائے جوہری عدم تحفظ پیدا کیا۔ ایرانی ہیکرز کے برطانوی پاور پلانٹ پر اپنی نوعیت کے پہلے سائبر حملے کا انکشاف۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق حملے کے نتیجے میں برطانوی پاور پلانٹ 4 روز تک بند رہا۔ یہ پہلا موقع ہے جب ایرانی ہیکرز برطانیہ میں کسی ایسی تنصیب کو بند کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کینیڈا نے امریکہ پر جوابی تجارتی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا بیان، کہا 8 ستمبر سے امریکی اسٹیل، الیکٹرانکس اور دیگر اشیاء پر تجارتی ٹیرف نافذ کیا جائے گا۔ کینیڈین ورکرز، فارمرز، فیملیز اور بزنس کی خاطر $1 کا حساب لیا جائے گا۔ یوکرین نے روس کے معاشی اہداف پر حملے کر کے پینڈورا باکس کھول دیا۔ روسی صدر کا بیان، کہا اب روس بھی یوکرین کے انتہائی حساس معاشی شعبوں کو نشانہ بنا کر جواب دے گا۔ یوکرین نے ہماری معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ ایران کے خلاف معاشی جنگ سے امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی، سابق امریکی وزیر دفاع کا بیان، کہا ایران ابن ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو غزہ اور طبی سامان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا۔ نجکاری کمیٹی نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی تنظیم نو کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تنظیم نو کا منصوبہ اسکیم آف
ارینجمنٹ کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ وسکوس کے اثاثے حکومتی ملکیتی کمپنی پاور ہولڈنگ کمپنی کو منتقل ہوں گے۔ اسکیم آف ارینجمنٹ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں جمع کروایا جائے گا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں مونسون کا تگڑا اسپیل، 85 ملی میٹر بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش نالہ لئی کے اسلام آباد میں کیچمنٹ ایریا میں ہوئی۔ جڑواں شہریوں میں مجموعی طور پر 17 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ آریہ محلہ سے ملحقہ علاقوں میں برساتی پانی نشیبی علاقوں کی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ افغان طالبان نے ملک بھر میں مظاہروں پر مکمل پابندی لگا دی۔ سپریم لیڈر ہیبت اللہ نے نئے قانون شرطہ پولیس قانون کی منظوری دے دی۔ افغانستان بھر میں ہر قسم کے مظاہروں پر پابندی ہوگی۔ افغان وزارت انصاف کی جانب سے آج باقاعدہ قانون شرطہ جاری کیا گیا۔ جاپان کے جزیرے ہونشو کے مشرقی ساحلی علاقے کے قریب 5.8 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کا مرکز زمین سے 78 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ زلزلے کے باعث متعدد افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ کئی علاقوں میں ٹرین سروس عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ جاپانی محکمہ موسمیات کا مزید زلزلے کا خدشہ ظاہر۔ امریکہ میں بھارتی شہری فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار۔ 21 سالہ بھارتی ملزم مبینہ جعل سازی گروہ کا مالی سہولت کار نکلا۔ بھارتی ملزم کے مبینہ فراڈ سے بزرگ شہریوں کو $7.5 ملین کا نقصان ہوا۔ امریکی عدالت میں پیشی کے بعد بھارتی ملزم کینیڈا فرار ہو گیا۔ امریکی درخواست پر کینیڈا سے بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی اٹارنی بل ایسلی نے کہا ہے کہ بھارت میں موجود جرائم پیشہ تنظیمیں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں ملوث ہیں۔ برطانیہ کے شہر کے قریب شاہراہ پر خوفناک حادثہ۔ پولیس تعاقب کے دوران 2 گاڑیوں میں زوردار تصادم۔ غلط سمت سے آنے والی گاڑی پولیس کار سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد جاں بحق۔ دونوں گاڑیوں سے سوار تمام افراد موقع پر دم توڑ گئے۔ برطانوی پولیس نے خوفناک حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ چینی روبوٹ نے دنیا کے تیز ترین انسان یوسین بولٹ کی تیز رفتاری کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ہیومن منائٹڈ روبوٹ لائٹنگ نے 100 میٹر کا فاصلہ 9.32 سیکنڈ میں طے کیا۔ روبوٹ نے دنیا کے تیز ترین انسان کا خطاب حاصل کرنے والے جمیکن ایتھلیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ FIH ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان نے 16 سال بعد پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان نے 9ویں سے 16ویں پوزیشن کے کلاسیفیکیشن میچ میں جاپان کو ہرا دیا۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ ٹرافی کے دوڑ میں پہلے ہی باہر ہو چکی تھی۔ ابوبکر انجری کے باعث میچ میں کپتانی نہیں کر سکے تھے۔ انگلینڈ کے خلاف لارڈز ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان۔ ذرائع کے مطابق سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 27 اگست سے لارڈز میں شروع ہوگا۔ لیڈز میں شکست کے بعد ٹیم مینجمنٹ پلینگ 11 پر غور کرنے لگی۔ محمد رضوان کو لارڈز ٹیسٹ میں آرام دیے جانے کا امکان۔ انگلی کی انجری سے نجات۔ بابر اعظم کی ٹیم میں واپسی متوقع۔ بابر اعظم آئے تو اذان اویس کو ڈراپ کیے جانے کا امکان۔ لندن کی خشک کنڈیشنز، پاکستان 2 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اتر سکتا ہے۔ اور بینکاک میں پاکستان کو بھارت کے خلاف ACC اجلاس میں بڑی کامیابی۔ پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے ڈائریکٹرز کی تینوں نشستیں جیت لیں۔ ACC اجلاس محسن نقوی کی زیر صدارت بینکاک میں منعقد ہوا۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں پاکستان اور بھارت کے حمایت یافتہ پینل آمنے سامنے۔ راجیو شکلا نے ACC اجلاس میں بھارت کی نمائندگی کی۔